یہ لشکر روانہ ہوا، بھوک ہے، پیاس ہے، درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ راستے میں دم دے گئے، فوت ہو گئے۔ ان میں وہ غریب صحابی بھی ہے جس کے کپڑے اس کے چچا نے اتروا لیے تھے، اور وہ 2 کمبل اوڑھ کے میرے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ چچا مشرک تھا، باپ مر گیا تھا، اس نے کہا یہ بکریاں بھی میری، جائیداد بھی میری، تیرے تن کے کپڑے بھی میرے، مدینے جانا چاہتے ہو یہ اتار دو۔ ماں نے ایک کمبل دیا، ایک باندھ لیا، ایک لپیٹ لی، میرے آقا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد العزیٰ۔ عزیٰ فقیرنی کا بندہ۔ وضاحت کروں کہ سمجھ گئے ہو؟ کون نہیں سمجھ؟ عبد العزیٰ، جیسے ہمارے یہاں پیراں دتا، امام بخش ہے نا نام، میراں بخش، امام بخش، نا بخشنے والا کون ہے؟ اللہ بخش، خدا بخش، وہ نام رکھتے تھے عبد العزیٰ، عزیٰ فقیرنی کا بندہ۔ میرے آقا نے فرمایا عبد العزیٰ نہیں، عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ یہ صفہ میں شامل ہو گئے، طالب علم بن گئے، قرآن ذرا اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر اسے ناراض ہوتے ہیں، بھئی لوگ نماز پڑھ دے، پہلے تو اونچی آواز نال قرآن شروع کی۔ ایک دن حضرت عمر ذرا جلال میں آئے، میرے آقا نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ رب کے رستے میں بہت ستایا ہوا، اس کے کپڑے بھی اس کے چچا نے اتروا لیے تھے، یہ 2 کمبل پہن کے ہمارے پاس۔ یہ اس غزوہ تبوک میں میرے آقا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ آپ نے فرمایا درخت کا چھلکا اتار کے لاؤ۔ یہ درخت کا چھلکا اتار کے لایا، آپ نے اس کے بازو پہ باندھا اور باندھ کے کہا مولا میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ رونے لگ گیا، یا رسول اللہ میں شہادت کی دعا کروانے کے لیے آیا تھا، آپ نے الٹا یہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو رب کے رستے میں نکلے اور اسے طبعی موت آ جائے اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ پھر اس سفر میں بھوک تھی، پیاس تھی، گرمی ہے، شدت ہے، عبداللہ بیمار ہو گیا۔ یہ کیسی موت تھی جس پر آج زندگیاں بھی قربان ہو رہی ہیں۔ نبی پاک کی جھولی میں سر ہے عبداللہ کا، اور آنکھیں نبوت کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں جملہ آپ کو پسند آئے نہ آئے، پھر میرے نبی کی پوری تصویر کو اپنی آنکھوں میں بند کر کے عبداللہ رب کے پاس پہنچ گیا ہے، رب کے پاس فوت ہو گیا۔ رات کے وقت تدفین ہوئی۔ قبر کھودنے والے کون ہیں؟ قبر کھودنے والے وہ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے قدموں کے ساتھ ملنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ میرے نبی کے یار وہ قبر کھودنے والے۔ میرے آقا تشریف لائے، جب اسے غسل دیا گیا تو میرے آقا نے کفن کے لیے اپنی چادر اتار کے دے دی، اس میں کفن دو۔ میں کہتا ہوں جو عبداللہ نبی پاک کی محبت میں مست ہو کر تن کے کپڑوں سے محروم ہو گیا تھا،
اس کے لیے کفن بھی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے تھا. نبوت کی چادر اس کا کفن بننی چاہیے تھی. نبوت کی چادر میں اس کو کفنایا گیا. پھر جب دفن کرنے کے لیے صحابہ قبر میں اترے نا، میرے نبی نے فرمایا باہر آ جاؤ. میرے نبی خود اترے اس قبر میں لیٹے. فرمایا ادبن الی اخیکم، اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو. صحابہ نے نبوت کے ہاتھوں میں عبداللہ کو دیا. آپ نے لٹایا، ماتھے کو بوسہ دیا اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے میرے نبی نے کہا مولا میں آج تک عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چیخیں نکل گئیں. عبداللہ کاش تیری جگہ پہ آج ہماری میت ہوتی کہ کائنات کا سرتاج خود قبر میں اترتا اور یہ جملے کہہ دیتا مولا میں آج تک عبداللہ سے راضی ہوں، میرے مولا تو بھی راضی ہو.